السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو ہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو ہم ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ بڑا امپورٹنٹ دن تھا جناب، اڈیالہ جیل کے باہر بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ اور پی ٹی آئی کے کارکنان کو حراست میں لے لیا گیا، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ خبریں آئی ہیں وہاں سے، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر آج صحافیوں کے ساتھ بھی پولیس کی جانب سے جو ہے وہ بدتمیزی کی گئی ہے، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ آخر یہ کیا معاملہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر دلچسپ خبریں ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جناب آغاز کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کی بہنوں کو۔ آج آپ جانتے ہیں کہ فیملی ڈے تھا اور عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات کا دن تھا، تو آج ملاقات نہیں ہو سکی۔ البتہ اس کے حوالے سے میں سچویشن آپ کو بتاتا ہوں کہ ہے کیا، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آ جائیں۔ 20 مارچ سے اب تک جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو ان سے جو ہے وہ نہیں مل سکی ابھی تک، اور کہا جاتا ہے علیمہ خان صاحبہ اور ان کی دیگر جو بہنیں تھیں ان کو ابھی تک ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ اور اسی دوران آپ جانتے ہیں کہ عید بھی گزری ہے، اور بلکہ عید پہ جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ یا دیگر جو بہنیں وہ ملنے کے لیے بھی نہیں گئی، کیونکہ اس سے پہلے جب وہ ملنے کے لیے گئے تھے تو ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ تو علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا کہ ہم اگر عید پہ بھی جائیں گے تو ہمیں جو ہے وہ ملنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اسی دوران جو ہے وہ جو دیگر رہنما تھے پاکستان تحریک انصاف کے، جس میں علی امین گنڈا پور ان کی ملاقات ہوئی، بیرسٹر سیف ان کی ملاقات ہوئی، اعظم سواتی صاحب ان کی ملاقات ہوئی، یہاں تک کہ نادیہ کھٹک کون ہے یہ میں آپ کو بتاؤں، وہ تھوڑی سی بات ہو وہ رو پڑتی ہیں، وہ ہیں، ان کی بھی ملاقات ہوئی تھی۔ تو بہنوں کی جو ہے وہ ملاقات نہیں ہو رہی تھی۔ تو اسی حوالے سے منگل کا آج دن تھا اور ملاقاتوں کا دن تھا، تو علیمہ خان صاحبہ نے پہلے ہی جو ہے وہ یہ کہہ دیا تھا کہ اگر آج ہماری ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں ہوئی تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دیں گے۔ تو صبح سلمان اکرم راجہ صاحب آپ جانتے ہیں کہ وہ نام دیتے، تو ان کی جانب سے جو ہے وہ ٹویٹس کیے گئے۔ انہوں نے لکھا کہ آج وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے لیے 6 وکلاء کے نام دینا میرا فرض تھا، خاندان کے نام نہیں دیے جاتے۔ ظہیر عباس اور نیاز اللہ نیازی کے نام خان صاحب کی ہدایت اور مشال یوسفزئی کا نام بشرا بی بی کی ہدایت پر دیے۔ 2 نام لاہور ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ بار کے صدور کے ہیں، چھٹا میں خود۔ عدالتی حکم کے باوجود عمران خان صاحب سے ان کے رفقا کی جمعرات کو میٹنگ 5 ماہ سے نہیں کرائی گئی۔ جنید اکبر، عالیہ حمزہ، صاحبزادہ حامد، علامہ ناصر سمیت کئی نام میں ہفتوں سے دے رہا ہوں۔ توہین عدالت کی پٹیشن عدالت میں دائر ہے، میں پارٹی کے اندرونی اختلافات کا حصہ ہرگز نہیں بنوں گا۔ اچھا، اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں، یہ جو اینڈ والی انہوں نے بات کی، یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جب بھی یہ کوئی نام دیتے ہیں نا تو انہی کے اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر تنقید کرنے لگ جاتے ہیں کہ جناب ان کا نام کیوں دیا گیا، ان کا نام دینا چاہیے تھا، ان کا نام آپ نے کیوں نہیں دیا۔ اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل یہ مشال یوسفزئی صاحبہ کا جو نام ہے، اس کے اوپر ان کے اوپر جو ہے وہ بڑی تنقید کی جا رہی ہے کہ ان کا نام آپ نے کیوں نہیں دیا ہے، ان کا نام آپ نے کیوں دیا ہے۔ یہ تو اب بشرا بی بی کے ترجمان بھی نہیں رہی، تو ان کا نام آپ نے کیوں دیا ہے؟ تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ ایکسپلین کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ہوا کیا کہ یہ جو سارے نام دیے گئے، اس کے بعد جو ہے وہ جیل حکام، اڈیالہ جیل حکام نے جو ہے وہ 6 وکلاء رہنماؤں کو جو ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دے دی۔ اس میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر غور تھے، بیرسٹر علی ظفر تھے، مبشر مقصود اوان تھے، ظہیر عباس چودھری تھے، علی عمران تھے اور رضیہ سلطانہ۔ یہ جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے اندر گئے اور مل کر جو ہے وہ باہر بھی آ گئے۔ اسی دوران بشرا بی بی کے جو فیملی ممبرز تھے ان کی بھی ملاقات کرائی گئی، ان کو بھی اندر جانے کی اجازت دی گئی، اور اس میں ان کی بھابھی مہر النساء اور بیٹی مبشرہ شیخ وہ اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے اندر گئی، اور بھابھی اور بیٹی سے ملاقات کرنے کے بعد جو ہے وہ باہر آ گئی۔ اس سارے عرصے کے دوران جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ناکے وغیرہ بھی لگائے گئے تھے، مختلف جگہ پر جو ہے وہ پولیس بھی کھڑی ہوئی تھی، اور علیمہ خان صاحبہ جب وہاں پر پہنچی تو ان کو جو ہے وہ اندر جانے کی اجازت ہی نہیں دی گئی۔ ان کو کہا گیا کہ آپ کو جو ہے آپ آگے نہیں جا سکتی، آپ کو جو ہے وہ اجازت نہیں دی گئی کہ آپ آگے جائیں۔ اسی دوران یہ بھی کہا گیا کہ باقی جو دیگر بہنیں علیمہ خان صاحبہ کے علاوہ جو بہنیں ان کی ملاقات ہم کروا دیتے ہیں، لیکن علیمہ خان صاحبہ کی جو ہے وہ ملاقات نہیں کروا سکتے۔ تو بہرحال معاملہ جو ہے وہ وہاں پر سٹینڈ آف تھا، اور اس کے بعد جو دیگر بہنوں کو یہ کہا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی اگر علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات نہیں ہوگی تو ہم بھی جو ہے وہ ملاقات نہیں کریں گے۔ اس وقت انہوں نے بھی جو ہے وہ انکار کر دیا تھا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو دیگر رہنما تھے وہ بھی وہاں پہ پہنچے، جس پہ عمر ایوب تھے اور شبلی فراز تھے، علی محمد خان تھے، یہ سب لوگ جو ہے وہ وہاں پر پہنچے، اور اظہار یکجہتی کے لیے انہوں نے جو ہے عمران خان صاحب کی تصاویر بھی جو ہے وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، اور کارکن بھی وہاں پہ آیا، اور کارکنوں کی بلکہ گرفتاریاں بھی پولیس نے کی، جس میں اگر میں پرومیننٹ کو ایک نام بتاؤں تو طیبہ راجہ کو وہاں پہ جو ہے وہ گرفتار بھی کیا گیا۔ لیکن معاملات جو ہیں وہ اوور آل سٹینڈ آف تھے، اور ان کو جو ہے وہ اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ اب معاملہ کیا ہے، بیسیکلی اس کی وجہ کیا ہے آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ علیمہ خان صاحبہ کو ہی کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا ہے، باقی دیگر بہنوں کو بھی ملنے دیا جا رہا ہے اور سارے لوگ مل رہے ہیں، لیکن علیمہ خان صاحبہ کو کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا؟ اس کی وجہ یہ کہ مقتدرہ کو جو غصہ ہے یا حکومت کو جو غصہ ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی ان کا جو سوشل میڈیا ہے سارا وہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہیں، اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ اسی کے ذریعے چلاتے ہیں۔
تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. بہرحال معاملہ جو ہے وہ اسٹینڈ آف ہے. بلکہ ابھی جو تازہ اپڈیٹ آئی ہے وہ یہ کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں کو جو ہے وہ حراست میں لے لیا گیا ہے، جس میں عالیہ حمزہ بھی شامل ہے، صاحبزادہ حامد رضا بھی جو ہے ان کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کی جو تینوں بہنیں ہیں ان کو بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے، حراست میں لے لیا گیا. عالیہ حمزہ، نادیہ خٹک، عمران خان صاحب کے کزن قاسم زمان، ان کے بارے میں بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ جناب ان کو بھی جو ہے وہ حراست میں لے لیا گیا ہے. یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کچھ کرنا چاہ رہی تھی آج وہ اس کو کرنے میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی، اور اس کے علاوہ احتجاج ہی کرنا چاہ رہے تھے تو احتجاج میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئے. اب ذہن میں رکھے گا کہ انہیں حراست میں لیا گیا، گرفتار نہیں کیا گیا. حراست میں لینا اس طرح سے ہوتا ہے کہ پولیس آپ کو حراست میں لیتی ہے کہ نقص امن کی صورتحال جو ہے وہ برقرار ہے، کوئی ماحول جو ہے وہ خراب نہ ہو، لیکن بعد میں 2-3 گھنٹے بعد جو ہے وہ آپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے اگر حراست میں لیں. اور ظاہر بات ہے باقاعدہ طور پر گرفتاری کے بارے میں ابھی تک نہیں بتایا گیا، لیکن حراست میں جو ہے وہ ان کو لے لیا گیا ہے. تو اب تک کی اطلاعات تو یہی ہے کہ جناب ان کو جو ہے وہ حراست میں لے لیا گیا اور خان صاحب کی بہنوں کو پولیس وین کے اندر جو ہے وہ بٹھایا گیا اور ان کو جو ہے وہ ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. دوسری جانب وہاں پہ اڈیالہ جیل میں صحافیوں کے ساتھ بھی پولیس والوں کی جو ہے وہ تکرار ہوئی، جس میں جیو نیوز کے سینئر رپورٹر شبیر ڈار صاحب ان خان صاحب کے اکثر جو کیسز ہیں ان کی کوریج کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ پولیس نے بدتمیزی کی، اور دیگر صحافی جو ہیں وہ اس میں ایک رپورٹر ہیں سجاد چودھری صاحب، ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ پولیس نے وہاں پر بدتمیزی کی اور نامناسب قسم کی جو ہے وہ وہاں پر زبان استعمال کی، اور معاملات جو ہیں وہ اسی طرح سے جو ہے وہ بدتمیزی کی گئی، جس میں بتایا جاتا ہے کہ سب انسپیکٹر طیب بیگ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکار ہیں جنہوں نے صحافیوں کو وہاں پہ دھمکیاں بھی دی، گالم گلوچ بھی کی، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر بدتمیزی کیا. پولیس والوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی نا کہ صحافی جو ہے وہ وہاں پر کوریج کرنے کے لیے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بدتمیزی تو کسی عام شہری کے ساتھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صحافی تو دور ہے، لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر بدتمیزی کر رہے ہیں. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.